قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانی رواہ ابو داود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشة ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا رواہ احمد عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کن فیہ یسر اللہ ثم حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقة علی الوالدین واحسان إلى المملوك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابی داود عن عثمان ابن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه عن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن يتكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عدم ليس عليه لحم رواہ بیہقی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ شرر کے معنی چنگاری۔ اقبال جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ، اس میں کلام درج ہے۔ فرماتے ہیں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، اور ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے۔ بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا۔ اور میاں یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں۔ میاں یہ میدان عشق ہے، یہ میدان محبت ہے، یہاں پر آپ سر دیں نہ دیں دل کا سودا ضروری ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں، میاں یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا۔ اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ اور ایک دعا مانگ لیجئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ آمین کہہ دیجئے، آپ بھی آمین کہہ دیجئے۔ جس کثیر تعداد میں آپ موجود ہیں، آپ کے آمین کی گونج ہمارے کانوں تک آئی نہیں۔ ابھی میں مہمان خانے میں بیٹھا سن رہا تھا، ہمارے نجم حسن صاحب اور ہمارے ناظم صاحب کتنا بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، اتنا بھیک آپ کیوں منگواتے ہیں؟
سبحان اللہ کہنے میں آپ کا فائدہ ہے یا مولوی سلمان کا فائدہ ہے یا نجم حسن پرتاپ گڑھی کا فائدہ ہے یا عدنان پرتاپ گڑھی کا فائدہ ہے یا ان اسٹیج پر بیٹھے علماء کا فائدہ ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، امام الانبیاء کی زبان نبوت نے فتویٰ دے دیا، کل تسبیحۃ صدقہ، آپ کے نام اعمال میں رب ذوالجلال صدقے کا ثواب لکھ دے گا۔ ماشاء اللہ، بہت کلو تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کلو تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کلو تحلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خوب پڑھا کیجئے سبحان اللہ الحمدللہ، اور آمین خود ایک مستقل دعا ہے۔ تو رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، تو اس آخری پہر میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ہمارے والد کے عمر کے لوگ، چچا کے عمر کے لوگ، خالو کے عمر کے لوگ، ہمارے کچھ بھائی جیسے، کچھ بھتیجے جیسے، کچھ بیٹوں جیسے یہاں موجود ہیں اتنے کثیر تعداد میں، تو آپ دعا مانگ لیجئے۔ پتہ نہیں کس کی دعا رب ذوالجلال قبول فرما لے، اور اس کی دعا کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ آسمانوں پر رب ذوالجلال فرما دے۔ اس وجہ سے بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے آمین آمین۔ ماشاءاللہ، اب آپ کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی۔ آمین کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے، امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء نے کہ جب ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے 265 ممالک سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومن بندیاں جب ملک ہندوستان سے 4125 کلومیٹر کی دوری پر جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، بیت اللہ کا حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور طواف کے درمیان میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو امام الانبیاء کی زبان نبوت نے اعلان کر دیا کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کی ایک جماعت کو متعین فرما دیا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت کو وہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، کوئی اور ذکر و اذکار کرنا نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی وجہ سے بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول بخاری شریف میں درج ہے، حضرت عطا نے فرمایا، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین مستقل ایک دعا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ پورے طور پر بلند آواز سے ایک بار پھر سے آمین کہہ کر دعا مانگ لیجئے تاکہ قبولیت کی مہر لگ جائے اور رب ذوالجلال ہم سب کی بخش و مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ تو ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین آمین۔ قوت عشق سے بس اب آپ چائے لے آئے ہیں، اس کے بعد مت لائیے گا، ان چائے والوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ ایک چائے والے نے دیش کو پریشان کر رکھا ہے، دوسرے چائے والے نے جلسے کو پریشان کر رکھا ہے، مقرر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، سامعین بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور چائے والے اچھے کتنے لگتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اب ابھی کو پھر میٹھی میٹھی چائے پلائیں گے آپ کو، اور ان کی چائے کی مٹھاس کے آگے پھر ساری باتیں بیکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان چائے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب برا مت مانیے گا، آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ کہیں آپ ہی کو رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے آمین، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے آمین، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج کیا نام ہے بھائی؟
ہاں وہی جو انہوں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں، حالانکہ آپ کے اس ڈسٹرکٹ مدناپور پڑتا ہے نا، ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے؟ ایسٹ میں اچھا ماشاءاللہ، اطراف میں تو آنا جانا رہتا ہے، قصبہ گولا بہت قریب ہے یہاں سے، کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، اکثر آنا جانا وہاں رہتا ہے۔ آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ پچھلی ہی بار حاضری ہو جاتی، کسی وجہ سے آپ کا جلسہ وہ ملتوی ہو گیا۔ عبد الماجد سلمہ نے برابر کانٹیکٹ قائم رکھا، حالانکہ وہ گجرات میں تھے، اکثر تو یہاں گجراتی ہی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر اس گاؤں کے لوگ۔ مجھے بتایا گیا جس سے ملو، کہاں کام کرتے ہو؟ گجرات میں۔ کہاں کام کرتے ہو؟ گجرات میں۔ ارے بنگالی ہو یا گجراتی ہو؟ پتہ چلا آدھا بنگالی ہے آدھا گجراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہر کیف طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، مستقل 10-12 روز ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر کے پھر آپ کے ہاں آ گیا۔ ایک ہفتہ قبل بہت ہی زیادہ طبیعت میری علیل تھی، میں بار بار معذرت بھی کر رہا تھا عبد الماجد سے، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی محبتوں کے سہارے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال میں آ گیا، اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اچھے شاعروں سے ملاقات ہو گئی۔ اب سوچ رہا ہوں اگر نہیں آتا تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا، اتنے اچھے چہرے دیکھنے کو کہاں ملتے، اتنے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں کہاں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو پورے طور پر سلامت با سعادت رکھے، سب کو جیتا رکھے۔ کتنے چہرے ایسے ہیں جو جانے پہچانے ہیں۔ ابھی کچھ احباب مہمان خانے میں ملاقات کے لیے گئے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا آرام کروں گا، لیکن آرام کا 1 منٹ موقع نہیں ملا، برابر کوئی آتا جاتا رہا۔ بہرحال سارے محبت کرنے والے ہیں، اللہ علماء سے محبت کرنے والے، شعراء سے محبت کرنے والے، امام الانبیاء کی ذات سے محبت کرنے والے۔ چمکتی ہوئی داڑیاں کچھ نظر آ رہی ہیں، کچھ چمکتی ہوئی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، کچھ ٹوپی والے، کچھ بے ٹوپی والے، جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی ذات سے امید یہی ہے سب نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ آپ سب کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا۔ علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہوتا ہے، علماء سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہوتا ہے، علماء کے چہروں کا دیدار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرنے میں تمہارا بھی حصہ شامل ہو جایا کرتا ہے۔ خوب علماء کی خدمت کیا کیجیے۔ یہاں آ کے محسوس ہوا علماء سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں، ہماری مائیں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی آنا مبارک فرما دے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی بنیاد امام الانبیاء کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں فتویٰ دے ڈالا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے منشیوں، اے دنیا کے آدمیوں، اگر تم اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم رب ذوالجلال کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اے اللہ وہ کام کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرما دیا فاتبعونی، تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول کا کہنا ماننا پڑے گا، میرے نبی کے طریقے پر آنا پڑے گا، نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا۔ لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم ہتاؤنی کن پراپت جیوتی جسپے نام محمد۔ تلسی داس جی مہاراج کہتے ہیں اے منوسیہ، اگر تو چاہتا ہے، اگر تو دل سے لا الہ کہہ لے گا تو تیرے پاپ دھل جائیں گے، تو گناہوں سے مکت ہو جائے گا، تو پورے طور پر۔ اور اگر الا اللہ کی تو ضربے لگائے گا، اگر بار بار اللہ کا نام لے گا تو کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال تجھ کو سورگ میں گھر عطا فرمائے گا، نرک سے بچا لے گا، بیکنٹ میں ٹھکانہ ہو جائے گا۔ جیوتی جسپے نام محمد کنٹ پراپت جیوتی جسپے نام محمد۔ اے منوسیہ، اے انسان، اے آدمی، اگر تو چاہتا ہے جنت میں تیرا گھر ہو، سورگ میں تیرا ٹھکانہ ہو، تو تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا،
محمد کے طریقے پر آنا پڑے گا. اسی کو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگو جو میرا رسول کہے اس کو مانو, جو میرا رسول جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کرو, میرے محبوب کا کہنا مانو. اے اللہ اپنے باپ کا کہنا مانو یا رسول پاک کا کہنا مانو. رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اگر ایسے موقع پر ایک فیصلہ تیرے باپ کا ہو, ایک فیصلہ رسول پاک کا ہو, ایک فیصلہ دنیا کے منسٹر کا ہو, دوسرا رسول عربی کا ہو, ایک دنیا کے ادھکاری کا ہو, دوسرا رسول عربی کا ہو, ایک دنیا کے پی ایم کا ہو, دوسرا فیصلہ رسول عربی کا ہو, ایک فیصلہ دنیا کے سی ایم کا ہو, دوسرا فیصلہ رسول عربی کا ہو, جہاں پر فاتبعونی, امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا جس وقت بھی فیصلہ امام الانبیاء کے فیصلے سے ٹکرائے گا اس کے فیصلے کو جوتے کی نوک سے اڑا دیا جائے گا اور امام الانبیاء کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا. فاتبعونی, میرے رسول کی اتباع کرو. کہاں اتباع کروں؟ گھر پہ ہاں, مکان میں ہاں, دکان میں ہاں, بازار میں ہاں, جلسوں میں ہاں, جلوس میں ہاں, دکانوں پہ ہاں, بازاروں میں ہاں, شجر کے قریب ہاں, حجر کے قریب ہاں, خلوت میں ہاں, جلوت میں ہاں, اکیلے میں ہاں, اگر مجمع میں ہاں, کہیں بھی ہو رسول عربی کی پیروی کرنی ہے. اگر کسی کا بھی فیصلہ ہو امام الانبیاء کے فیصلے سے اگر ٹکر لے گا اس کو جوتے کی نوک سے اڑا دیا جائے گا اور امام الانبیاء کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا. یہی ہمارے دین کا قاعدہ ہے, یہی ہمارے دین کا اصول ہے. ہاں ہاں, آج دیکھو ہر کوئی جو بھی اٹھتا ہے ہر جگہ سے امام الانبیاء کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. شادی کا موقع ہو, ولیمے کا موقع ہو, عقیقے کا موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, ہم اپنی شادیوں کے موقع پر, بیٹے کی شادی کے موقع پر, اپنے بھتیجے کی شادی کے موقع پر اگر ابا ناراض ہیں منایا جاتا ہے, اگر بڑے بڑے والد ناراض ہیں منایا جاتا ہے, خالو ناراض ہیں منایا جاتا ہے, ماموں ناراض ہیں منایا جاتا ہے, اور اللہ ناراض ہوتا ہے کوئی نہیں مناتا. کون ہے اللہ کو منانے والا؟ اس کو تو اور ناراض کیا جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ایک دن وہ بھی آئے گا. میرے رب نے چھوٹ دے رکھی, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے میرے محبوب, تم ان دنیا کے ظالموں سے کہہ دو تیرا رب سویا ہوا نہیں ہے. اللہ پھر تو پکڑتا نے کیوں نہیں فرمائی انما یؤخرہم, میں نے انہیں چھوٹ دے رکھی. اللہ کب تک چھوٹ دے رکھی؟ فرمایا جب تک ان کی آخری سانس باقی ہے. اگر یہ توبہ کر لیں گے تو خیر, میں معاف کر دوں گا, ورنہ میری مرضی. آئے میرے بھائیوں, آئے میری بہنوں, آئے میری عزیزہ بہنوں, آئے میرے عزیز دوستوں, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے تمام کے تمام امور میں امام الانبیاء کی سنتوں کو ترجیح دیجیے. اپنے تمام کے تمام کاموں میں امام الانبیاء کی سنتوں کو آگے کیجیے. آج گھروں کے اندر بے چینیاں کیوں ہیں؟ ساس اور بہو کے جھگڑے کیوں ہیں؟ آپس میں نند اور بھاوج کی کیوں نہیں بنتی؟ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کے نبی کی سنتوں کو نکال رکھا ہے. نہیں ہم خیال کرتے. کتنے مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کیا, اتقوا ربکم, ڈرو اس شہنشاہ سے, ڈرو اس پروردگار سے. اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنے لگو, روزہ رکھنے لگو, حج کرنے لگو, زکوٰۃ دینے لگو. فرمائے نہیں نہیں نہیں, ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اتقوا ربکم, امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اتقوا ربکم کا مطلب یہ ہے بندہ دکان پر بیٹھا بیٹھا بھی رب ذوالجلال سے ڈرے. ہاں ہاں, مکان میں رہتا ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے, بازاروں میں جاتے ہوئے بھی رب ذوالجلال
سے ڈرے، گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے، لوگوں کی بہو بیٹیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے۔ اتقوا ربکم اتقوا ربکم اتقوا ربکم، کتنے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ کتنا ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ڈرنے والے تو دنیا سے چلے گئے، ڈرنے والے تو دنیا سے چلے گئے۔ سفیان ثوری کو دیکھو، آخری وقت ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ والے کیا ہو گیا؟ کہا رب ذوالجلال سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ تو ولی کامل ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ کہا ڈروں کیسے نہیں، فعال لما یرید، وہ بے نیاز ذات ہے، ڈرتا ہوں کسی معاملے میں مجھے پکڑ نہ لے۔ امام شافعی کی بیٹی کو دیکھو، امام شافعی کی بیٹی ہے، نوجوان بیٹی ہے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، آنکھیں بگڑ گئیں، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ایک دن امام شافعی نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، ساری رات تو رویا کرتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے، نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، تھوڑی دیر سو لیا کر۔ امام شافعی کی بیٹی رونے لگی، کہا ابو جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں، ابھی بستر پر قدم رکھتی ہوں کہ اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح کو نہ معلوم تیری لاش اس زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ ابو جان اس کے بعد میری نیند اکھڑ جایا کرتی ہے، پھر میں کھڑی ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں۔ حضرت علی کو دیکھو، کون نہیں جانتا حضرت علی کو، کون نہیں جانتا فاطمہ کو، کون نہیں جانتا حسن کو، کون نہیں جانتا حسین کو۔ حضرت علی کو دیکھو، جب آخری وقت ہوتا ہے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، کون؟ حضرت علی، اور کیا کہتا ہے؟ آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت طریق، اے رب ذوالجلال میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاف ہو چکے ہیں، یہ معاف ہو چکے ہیں، ان کو جنت کے پروانے مل چکے ہیں، یہ صحابہ بخشائے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھو، کون عمر جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کے تاج پڑے رہتے ہیں، کون عمر جس کے درے سے دنیا کا بڑا سے بڑا شیطان بھی پورے طور پر کانپا کرتا تھا، کون عمر جو رسول عربی کا سسر ہے، حضرت حفصہ کا ابا ہے، کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا جس راستے سے عمر داخل ہو جائے شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے سے داخل ہو۔ کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا عمر کی ذات وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ عمر جب آخری وقت آیا، اپنے بیٹے تاریخ دمشق میں ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل فرمایا، جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹے عبداللہ مجھ کو زمین پر لٹاؤ۔ بیٹے عبداللہ نے کہا ابو جان نہیں، آپ میری گود میں آپ کا سر ہے نا؟ فرمایا نہیں، مجھ کو زمین پہ لٹاؤ۔ حضرت عمر کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ حضرت عمر اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربی، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ یہ کون ہے جو معاف ہو چکے؟ یہ کون ہے جو بخش دیے گئے؟ یہ کون ہے جن کو دنیا میں جنت کے پروانے دے دیے گئے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون۔ صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک، عمر فاروق اعظم سے لے کر کے عثمان غنی تک، عثمان غنی سے لے کر کے سیدنا علی تک، سیدنا علی سے لے کر کے حضرت بلال تک، بلال سے لے کر ہلال تک، ہلال سے لے کر سمان تک، سمام سے لے کر سفیان تک، سفیان سے لے کر حذیفہ بن الیمان تک، حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے حضرت انس بن مالک تک، حضرت انس بن مالک سے لے کر کے
ہر غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ تک، حضرت حنظلہ سے لے کر کے عبداللہ بن مسعود تک، عبداللہ بن مسعود سے لے کر کے عبداللہ بن ابی اوفا تک، عبداللہ بن ابی اوفا سے لے کر کے عبداللہ بن سلام تک، عبداللہ بن سلام سے لے کر کے عبداللہ بن عبداللہ تک، عبداللہ بن عبداللہ سے لے کر کے عبداللہ بن حارث تک، عبداللہ بن حارث سے لے کر کے عبداللہ بن عثمان تک، عبداللہ بن عثمان سے لے کر کے عبداللہ بن عمر تک، عبداللہ بن عمر سے لے کر کے عبداللہ بن ابی اوفا تک، رسول عربی کے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، یہ رب ذوالجلال کے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور رسول اور ان صحابہ سے میرا رب راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کتنا روتے ہیں، ہم کتنا روئے ہیں، ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، نماز عصر نہیں پڑھی جاتی، مغرب عشاء، کتنی نمازیں، کتنے ایسے ہیں جو بغیر عشاء پڑھے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے، کتنے ایسے ہیں ابھی گھر جا کر کے فجر نہیں پڑھیں گے۔ عزیزوں، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز نہ پڑھنے سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں، کتنی مرتبہ رب ذوالجلال نے فرمایا نماز قائم، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ کبھی قرآن کریم بھی پڑھ لیا کیجئے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجئے، کبھی اللہ کے واسطے آپ کے بنگلہ زبان میں بھی قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود، دنیا کی تمام زبانوں میں، دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود۔ آپ حضرات اپنے آپ کو دین کے قریب کیجئے، آپ حضرات گناہوں سے توبہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے ایسا نہ کیجئے۔ وعدہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تو کہہ دو، دھیرے سے ٹال ہی کہہ دو، نہ تالا کہو، سمجھتے ہیں آپ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تھوڑا سا اللہ سے ڈرنے والے بنیے، تھوڑا سا پانی پلائیے، اللہ سے خوف کھانے والے بنیے۔ آخرکار مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو مرنا ہے بھائی؟ پیچھے والے سو گئے، لگ رہا ہے سو رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں اسپینش میں بول رہا ہوں، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ پیچھے والے بتائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بھائی، کس کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ماشاءاللہ، کوئی تو ایسا ہے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو، آپ بالکل گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ہائے ہائے، اچانک یہ آیت یاد آئی، اس سے پہلے کوئی مضمون ہی تھا ہی نہیں اس آیت کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں، اے میرے پیارے بندوں۔ کس کو پیارا کہہ رہا ہے؟ کس کو اپنا کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندوں۔ اللہ کوئی نافرمانوں کو بھی پیار سے بلاتا ہے۔ کچھ ادھر سے بہت شور ہو رہا ہے اور ان کا شور اتنی تیز ہے کہ وہ ہمارے کانوں میں ٹکرا رہا ہے، اس وجہ سے مجھے بات کرنے میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے۔
تو بھائی اگر سننا ہے تو آپ محبت سے سنیں، ورنہ اپنے گھر چلے جائیں۔ آپ اپنی رات کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے آپ کو نیکیاں کمانے کا، آپ کو پورے طور پر یہاں ثواب حاصل کرنے کا۔ اب آپ بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اس جگہ پر اگر آپ خاموش نہیں بیٹھیں تو پھر اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں آپ خاموش بیٹھیں گے؟ عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ 4 عورتیں تھیں آپس میں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، ایک لطیفہ سنو چھوٹا سا، ایک بادشاہ تھا تو اس نے کمپٹیشن رکھا کہ جو سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے فرسٹ پرائز ملے گا، سب سے بڑا انعام ملے گا۔ تو اب اس میں آگے بھائی سارے کے سارے حصہ لینے کے لیے، اس پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو کسی نے کوئی جھوٹ بولا، کسی نے کچھ جھوٹ بولا، کسی نے کچھ جھوٹ بولا۔ بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ ایک آ گیا، شاید وہ اس بستی کا ہو، اور آ کر کے کہنے لگا حضرت جی بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10-15 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہی اور بالکل خاموش بیٹھی رہی، کچھ بولی ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز تمہارا ہی ہو گیا۔ عورتیں ہوں 10-15 ایک جگہ بیٹھی رہیں اور کچھ بات نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عورتوں کی فطرت ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے میرے نافرمان بندو، آئے میرے نافرمان بندو، نافرمانوں کو اپنا کہہ رہا ہے اللہ۔ آئے میرے نافرمان کون؟ نماز پڑھنے والے نہیں، روزہ رکھنے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے نہیں، کون؟ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو روزوں کو چھوڑتے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھتے بلکہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، علی انفسہم، جنہوں نے تمام غلط کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ ہائے میرے نافرمان بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہاں تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اے بنگال کے اچھے لوگوں، ہم سے گناہ ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر ڈالیں، رب ذوالجلال ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا، ان کی قضا کر لیں۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، آپ بھی پورے طور پر نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ بھی اپنا کیریکٹر پاک کیجئے، آپ بھی اپنا کردار اعلیٰ بنائیے۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، قبر میں ہر ایک کو جانا ہے، قبر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر پتہ نہیں لاکھ سال کی زندگی قبر میں گزارنی ہے، اس کے بعد میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگنی ہے، پھر اس عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، وہاں سوالات ہونے ہیں، ان کے جوابات تم سے لیے جائیں گے، پھر جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اے دنیا کے انسانوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی عدالت میں جانا نہیں ہے؟ کیوں رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں نمازیں چھوڑ کر اللہ کے باغی بنتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہو؟ کیوں بھائی کو بھائی آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں آپس میں ایک دوسرے کی نہیں نبڑتی؟ کتنے دن اس دھرتی پر رہو گے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزار لو تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا نام کوئی محبت سے لینے والا تو موجود ہو۔ ہاں ساری کی ساری زندگی کو آگ لگ گئی، ہماری ساری زندگی نفرتوں سے بھری پڑی ہے۔ صبح دیکھو اللہ کی نافرمانی، شام کو دیکھو اللہ کی نافرمانی، دوپہر میں دیکھو اللہ کی نافرمانی۔ ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، ایک وقت بھی ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ موت بھی آنی ہے۔ ہاں نوجوانوں، کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ سب کو آئے گی۔ کون ہے موت سے بچنے والا؟ کوئی موت سے بچا آج تک؟ رب ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو سانس لینے والی چیز دنیا پر موجود ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے، ایک دن آئے گا، اس کائنات کو بھی موت آئے گی۔
اذا السماء انشقت، دیکھو آسمانوں پر موت آ رہی ہے۔ امام آلوسی نے ترجمہ کیا روح المعانی میں، اذا السماء انشقت، آسمان کو موت آ گئی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں پر موت آ گئی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پر موت آ گئی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، دیکھو پہاڑوں کو موت آ گئی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو موت آ گئی، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، دیکھو ساری کائنات کو موت آ گئی، کون باقی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک رب کی ذات باقی ہے، ہاں اس کے سوا کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ جب زمین مر جائے گی، آسمان مر جائے گا، ستارے مر جائیں گے، سیارے مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرا رب پوچھے گا ملک الموت سے، اے ملک الموت کون باقی؟ ملک الموت کہے گا ہاں تیرا ایک پورے طور پر تیری مخلوق جبریل باقی ہے، میکائیل باقی ہے۔ میرا رب فرمائے گا جبریل کو موت آ جائے، میکائیل کو موت آ جائے، اس وقت رب کا عرش تھر تھر آئے گا، کب کپائے گا۔ مسند احمد میں ہے، فریاد کرے گا اور کہے گا اے رب ذوالجلال میکائیل کو بچا لے، جبرائیل کو بچا لے۔ میرا رب فرمائے گا اس کو ٹھہر جا، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو مرنا ہے۔ ادھر جبریل گرا پڑا ہے، ادھر میکائیل گرا پڑا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے وَيَحْمِلُ رَبُّكَ عَرْشَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں وہ بھی گر پڑیں گے۔ اب میرا رب پوچھے گا اے جبرائیل، اے اسرائیل، اے ملک الموت بتا اب کون باقی؟ ملک الموت سمجھ جائے گا میرا نمبر آ گیا، میری باری آ گئی، کہے گا اے اللہ ہاں ایک تو باقی، تو تو حی ہے، قیوم ہے، تجھ کو تو موت نہیں، تو موت سے پاک، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک، موت سے بھی پاک، اور ایک تیرا حقیر بندہ یہ اسرائیل باقی۔ میرا رب فرمائے گا ملک الموت تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ حدیث پاک میں ہے تو ایک ایسی بھیانک چیخ مار کر کے ملک الموت کی جان نکلے گی، ساری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے والا، ساری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے والا، نبیوں کی جان نکالنے والا، پیغمبروں کی جان نکالنے والا، رسولوں کی جان نکالنے والا۔ آج جب اس کی جان نکلے گی اتنی خطرناک آواز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اگر کائنات مری نہ ہوتی تو ملک الموت کی چیخ کو سن کے آج مر جاتی۔ اب کوئی باقی نہیں ہے، پھر جب کوئی باقی نہیں رہے گا میرا رب ذوالجلال 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو یوں پورے طور پر لپیٹے گا اور اپنے داہنے ہاتھ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہاتھ سے پاک، اللہ پاؤں سے پاک، اللہ کے دانت نہیں، اللہ کے بال نہیں، اللہ کے گھال نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، متخذ صاحبہ، اللہ کی بیوی نہیں، ولا ولدا، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال کا بیٹا بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، یو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، 16ویں سپارے سورہ مریم میں رب ذوالجلال نے ڈانٹا ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، جو ایک کم وقت ہے اندعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، حالانکہ متخذ صاحبہ، اللہ کی بیوی ہی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اللہ بیٹے سے پاک، اللہ بیوی سے پاک،
اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ سونے سے پاک، اللہ اونگنے سے پاک، اللہ کی زبان نہیں، اللہ دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر، اللہ پورے طور پر کہتا ہے زبان کے بغیر، اللہ چلتا ہے پیر کے بغیر، پکڑتا ہے ہاتھ کے بغیر، اللہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ ہاں 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 والب نے فرمایا جب قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ کی ذات میں کبھی غور نہ کرنا، اللہ کی صفات میں غور کرنا۔ ہاں ہاں جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا۔ ہاں ہاں فرمایا جب کوئی کائنات باقی نہ رہی، رب ذوالجلال نے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دائنے ہاتھ میں ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو لپیٹا اور یوں پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا کون ہے کون ہے کون ہے، کہاں گئے متکبر، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ، بلاؤ آج اس فرعون کو جو میرے موسیٰ پر ظلم کیا کرتا تھا، بلاؤ اس نمرود کو جو میرے ابراہیم پر ظلم کیا کرتا تھا۔ 3 مرتبہ جھٹکا دے گا میرا رب ذوالجلال اور کہے گا این الملک، کہاں گئے بادشاہ، این فرمایا کہاں گئے، این المتکبرون، این الجبارون، کہاں چلے گئے متکبر لوگ، کہاں گئے اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی آواز نہیں آئے گی، خود میرا رب کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جس پر کبھی زوال آنے والا نہیں، جو قہار بھی ہے، جو جبار بھی ہے، جو ستار بھی ہے۔ ہاں ہاں پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر رب ذوالجلال کی عدالت لگے گی۔ حدیث پاک میں ہے 40 سال تک اس کے بعد رب ذوالجلال بارش برسائے گا، ساری کائنات چٹیل میدان بالکل برابر ہو جائے گی، زمین بالکل برابر، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، کچھ بھی نہیں، سب چٹیل میدان ہے۔ حکم ہوگا اسرافیل کو سور پھونک دیا جائے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہاں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے میدان میں سب جمع کر دیے جائیں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے کائنات انسانی کا، کائنات قیامت تک، صبح قیامت تک کا آخری انسان میدان قیامت میں جمع کر دیا جائے گا۔ ہاں ہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، یوم تبدل الارض وغیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، فرمایا اس دن کیا ہوگا، رب ذوالجلال اس زمین کو تبدیل کر دے گا، اس دن زمین تبدیل کر دے گا۔ سورج آج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسانوں کے دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہے ہوں گے، ہاں ہاں اتنا پسینہ نکلے گا، جتنے ہی گناہ کیے ہوں گے اتنا ہی پسینہ نکلے گا۔ حدیث پاک میں ہے بعض گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض پورے طور پر کمر تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بعض کاندھوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بعض پورے کے پورے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ ان کے پسینے میں اتنی بدبو ہوگی کہ مردار میں اتنی بدبو نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اعمال نامہ لٹانے کی باری آ جائے گی۔ مسلمانوں یہ ایسا وقت ہوگا جس دن کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، امام الانبیاء سے اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا میدان محشر میں مجھے یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جب کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جائے گا، اے عائشہ حتیٰ کہ میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ ایک مقام وہ جب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، اس مقام پر اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا وہ مقام جب نامہ اعمال لٹائے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ تیسرا وہ وقت جب رب ذوالجلال پل صراط سے گزرنے کا حکم کرے گا، تب ہر کوئی یہی چاہے گا کہ کاش میں صحیح سلامت پار ہو جاؤں، چاہے سارے لوگ اسی میں گر جائیں۔ اے مسلمانوں
یہ وقت بڑا ہی نازک وقت ہوگا، یہ وقت بڑا ہی نازک وقت ہوگا۔ نامہ اعمال جب لٹائے جائیں گے، ہماری کتابیں جب ہماری ہاتھوں میں دی جائیں گی، اس وقت ہماری تمام کا تمام ہمارا حال کھل جائے گا۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں آ گیا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسے بائیں ہاتھ میں پکڑا دے تو کیا مشکل ہے، کون سی ہمیں تکلیف ہوگی؟ کوئی ایسے نہیں پکڑائے گا، ایسے نہیں پکڑائے گا، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں میں ذرا غور کر کیجئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ، فرمایا جس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی گئی ایسے نہیں دی جائے گی، بلکہ فرمایا اس کی چھاتی کو یہ چیرا جائے گا، اس میں سے یہ بائیں ہاتھ نکالا جائے گا، پھر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تاکہ دنیا جان جائے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ یہ ہیں بدماشی کرنے والے لوگ، یہ ہیں نمازیں چھوڑنے والے لوگ، یہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اور فرشتے اعلان کریں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھ اپنی اس کتاب کو، پڑھ اپنی اس کتاب کو۔ اب جب اس کتاب کو کھولے گا اور جب پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ہائے ہائے، اس کتاب میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے، بڑی سی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہائے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی لکھنے والا موجود ہے۔ میرا رب کہے گا کیا تو نے پڑھا نہیں تھا قرآن میں یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین؟ میں نے دو لکھنے والے تیرے دائیں بائیں کھڑے کر رکھے ہیں، ایک تیری نیکیاں لکھتا ہے، ایک تیری برائیاں لکھتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو کوئی بول اپنی زبان سے بول نہیں پاتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، جب اس کتاب کو کھولے گا، جب پڑھے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں نظر آ جائیں گی، بس اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آواز آئے گی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ اس کو، جاؤ دے مو جہنم میں پھینک دو۔ روئے گا، چلائے گا، اللہ جرم کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اس دن کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے میرے بھائیوں، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے اللہ سب کو بچائے، آمین کہہ دیجئے۔ فرمایا جہنمی جہنم کے اندر اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا، اور اس کے گالوں پر، اس کے رخساروں پر یہ ایک نالی سی بن جائے گی۔ فرمایا جہنمی جہنم میں پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ فرمایا جہنمی کو جہنم کی آگ 70 جگہ سے جلائے گی۔ وَجُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ فرمایا ایک طرف سے جل چکے گا، دوسری طرف پھر سے بن چکے گا، روئے گا، چلائے گا، گدھے کی طریقے سے 500 سال گزر جائیں گے، روئے گا، چلائے گا، کہے گا اللہ پانی دے دیجئے، 500 سال ہو گئے، پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی الا من غسلین، اس کو گرما گرم کھولتا ہوا لہو اور پیپ پلاؤ، جہنمیوں کے زخموں کا دھون پلاؤ، اس کو انگاروں پر گرم کر کے جب پلایا جائے گا، جب جہنمی اپنے منہ کے قریب کرے گا، اس کے منہ کی کھال
छुट करके पूरे तौर पर प्याले में गिरेगी। 500 साल गुजर जाएंगे, खाने के लिए चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह खाना दे दीजिए। आवाज आएगी लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। 27वां सिपारा उठाइए, सूरह वाक़िया कभी पढ़िए, इसका तर्जमा देखिए। हाँ हाँ, मेरा रब फरमाएगा इसको ज़क़ूम का कांटा खिलाओ, ज़क़ूम का दरख्त खिलाओ। मेरे नबी से पूछा गया ज़क़ूम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अगर उसका एक कांटा जमीन पर डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की ग़िज़ाओं को कड़वा कर दे। जिसकी ग़िज़ा ही ज़क़ूम हो, बताओ उसका क्या हाल होगा। रोएगा, चिल्लाएगा और 500 साल गुजर जाएंगे। जहन्नम के दरोगा से कहेगा या मालिक या मालिक या मालिक। 500 साल के बाद जहन्नम का दरोगा कहेगा क्या है, क्या है? झिड़क के कहेगा क्या है? तो ये जहन्नमी कहेगा लियुक़ज़ी अलैना रब्बुक। जरा आप अपने रब से कह दीजिए, जरा आप अपने अल्लाह से कह दीजिए जरा सा ढील दे दे, जरा सा अजाब कम कर दे। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील। जरा थोड़ा सा अजाब कम कर दे, हम सांस तो ले ले, सांस भी सही नहीं आता। वो दरोगा झिड़क के कहेगा क़ाल अख़्शौ फ़ीहा वला तुकल्लमून। चुप रे, बकवास न कर। सारी जिंदगी बदमाशी करता रहा, सारी जिंदगी तमाशे करता रहा। क्या तेरे पास अल्लाह के नेक बंदे आते नहीं थे? क्या उलमा तुझे बताते नहीं थे? तूने उनकी बात नहीं मानी। हाँ हाँ, अब अपने इस अजाब का मजा चख और तू हमेशा के लिए चखता ही रहेगा। अल्लाह इस जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दीजिए। मेरे अजीजों, ये जहन्नम है, इससे पनाह मांगा करो। हर एक को मरना है, किसको नहीं मरना है? हाँ हाँ, दुनिया में नेक काम करके जाओ, तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है, एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान के अंदर जब गए, वहां जाकर के देखा और अपने एक अजीज को इसाल सवाब कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। करीब में देखा कि एक कब्र से एक आवाज आ रही है, टुक 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 टुक। तो जब झांक के देखा तो पास ही की एक कब्र से आवाज आ रही थी। बहुत गौर से सुनना। तो क्या देखा, उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, कफन उसके बदन पे है, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा चांद की तरह उस लड़की का चमक रहा है। और एक अंगूर का गुच्छा, अंगूर समझते हैं आप हजरात? अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा एक लटक रहा है, उसमें से रस टपक रहा है। और जैसे ही रस उस लड़की के मुंह के पास आता है, उसका मुंह खुल जाता है, उसके दांतों से टकराता है, तो आवाज आती है टुक टुक टुक। हजरत बहुत देर तक ये नज़ारा देखते रहे और फिर गए, सारे गांव में ऐलान किया, आए लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में कब्र के अंदर, दुनिया ही के में कब्र को जन्नत का बाग बना हुआ अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो। ये बात हजरत ने फरमाई। अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर के आए, सबको दिखाया, पता लगाया ये कब्र किस लड़की की है। पता करते करते पता चला ये एक गरीब माँ की बेटी थी। इसके अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये अपनी माँ की बहुत खिदमत करती थी। तो हजरत अपने आप को संभाल न सके, उस बुढ़िया से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते उसके दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से अम्मा निकली। एक बूढ़ी सी औरत आई, कहने लगी हजरत जी आप यहाँ तशरीफ ले आए हैं। फरमाया अम्मा, आपकी बेटी का वो कौन सा ऐसा अमल था कि मैंने दुनिया ही में उसको जन्नत के फलों का मज़ा लेते हुए अपनी आंखों से देखा है।
تو اس کی اماں نے جب یہ سنا تو اس کی اماں اچھل پڑی اور کہنے لگی یہ تو ہو نہیں تھا، یہ تو اس کے ساتھ ہو نہیں تھا۔ کہا تو حضرت جی نے کہا اماں ایسا کون سا عمل کرتی تھی آپ کی بیٹی؟ تو وہ کہنے لگی میری بیٹی میری بہت خدمت کرتی تھی، اتنا خدمت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میرے اور کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ دوسرے کے گھروں میں مزدوری کرتی تھی، خود بھی اپنا پیٹ پالتی تھی، میرا بھی خرچہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا میری بیٹی پورے طور پر میری بیٹی کے پیروں پر فالج کا اٹیک ہو گیا، میری بیٹی پیروں سے معذور ہو گئی، اب یہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اب یہ اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اللہ کے قرآن کو بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، ہمیشہ آنکھوں سے آنسو اس کے چلا کرتے تھے، رویا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا اماں میرے دل میں تھا ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، لیکن اللہ نے پیروں سے معذور کر دیا۔ ایک دن میری بیٹی پورے طور پر بیت الخلا کے اندر تھی، پیشاب خانے کے اندر تھی، اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری بیٹی وہیں پر گر گئی اور رونے لگ گئی، چلائی اور کہنے لگی اے اللہ، اب زور زور سے اس نے کہا اے اللہ میں گندگی کے مقام پر ہوں اور تیرا پاک نام میرے کانوں میں پڑ رہا ہے، اے اللہ اس سے اچھا ہے مجھے موت ہی دے دے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی، میری بیٹی ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، یہی اس کے ظاہری عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا ہی میں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اے امت کی بیٹیوں، اے امت کی بہنوں، آپ بھی پاک رہا کریں، آپ بھی باوضو رہا کریں، آپ بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں، آپ بھی پورے طور پر اپنے گھروں میں پردے سے رہا کریں۔ اے میرے بھائیوں تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو محبت سے گزار لیں، اس کو نفرتوں میں ضائع نہ کریں، بھائی بہن سے محبت کرنے والے بن جائیں، بہن بھائی سے محبت کرنے والی بن جائے۔ ہاں گھروں کے اندر محبتوں کے پیغام کو عام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ہاں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ ہاں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اپنی ماؤں کی سیوا کرو۔ اے نوجوانوں، اکثر یہ نوجوان موجود ہیں کمیٹی کے، اکثر مجھے نوجوان ہی نظر آئے کمیٹی میں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ہاں اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ نوجوانوں آج میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، باپ تو 10 سال پہلے چھوڑ کر مجھے چلا گیا، ماں ابھی 12 جون کو چھوڑ کر مجھ سے رخصت ہو گئی۔ عزیزوں ہاں جس دن والد کا انتقال ہوا تھا اس دن تو میں موجود تھا، میری گود ہی میں بھی میرے والد کی سانسیں رکی تھی، لیکن یہ والدہ کا انتقال ہوا، میں گھر پہ موجود نہیں تھا، میں 1.5-2-2.5-3 گھنٹے کے بعد میں پہنچا، مجھے اطلاع ملی تھی۔ عزیزوں ماں کی محبت تم کیا جانو؟ آؤ آج مجھ سے پوچھو ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ تمہاری مائیں موجود ہیں، ان کی قدر کرو۔ ہاں مجھ سے پوچھو، آج میں گھر جاتا ہوں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن مجھے میری ماں نہیں ملتی۔ ہاں رات 10:30 بجے جب میں گھر پہنچا تھا، میری والدہ کا چہرہ دیکھ کر کے میرے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پایا، میں جذباتی ہو گیا۔ سارے گھر والے موجود تھے، میرے بھائی بھی موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھی، میرے پورے طور پر بھتیجے بھی موجود تھے۔ وہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا اے لائے گھر والوں، آج کے بعد میں جب بھی گھر میں آؤں گا مجھے چچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، ماموں کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، ہاں مجھ کو بھائی کہنے والی بہنیں تو مل جائیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں یہ اس لفظ بیٹا سننے سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا۔ ہاں آج
آج جب میں گھر جاتا ہوں گھر وہی ہے، دیواریں وہی ہیں، تخت وہی ہے، تخت پر بچھی ہوئی قالین وہی ہے، قالین کے اوپر پڑی ہوئی چادر وہی ہے، لیکن بیٹھنے والی ماں نہیں ہے۔ اے لوگوں، اے دنیا کے نوجوانوں، تمہاری مائیں موجود ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تجھے جو جنت ماں پورے طور پر وہاں ملے گی وہ بھی ماں کی صدقہ طفیل میں ملے گی۔ اگر تو اپنی گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کی سیوا کر، ہاں ہاں اپنی ماں کی خدمت کر۔ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو مئی پتا، ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت، فرمایا تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تجھ پر تیری ماتا جی کا حق ہے۔ اماں بڑی سسک رہی ہے، اماں بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، 4 مہینے جا رہا ہے، سال لگا رہا ہے، پھر وہ سوچتا یہ ہے ایشور راضی ہو جائے گا، بھگوان خوش ہو جائے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا، قاضی بن گیا تیرا رب ذوالجلال، جج بن گیا تیرا رب ذوالجلال، مہر لگا دی تیرے رب ذوالجلال نے۔ کیا؟ ہاں 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 ہاں، اللہ تعبدو، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اپنی اماں کے ساتھ اپنے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو فرمایا ان کے سامنے ان کے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ہاں ہاں وقل لهما قولا کریما، فرمایا تو ان کے ساتھ بہت نرمی سے بات کرنا، بہت ادب سے بات کرنا، جھڑک کے بات نہیں کرنا۔ اللہ یہ کیوں حکم دے رہا ہے، یہ کیوں فرمان جاری کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے۔ دیکھ یہ وہی ماں ہے، یہ وہی ماں ہے جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، یہ وہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے۔ اے نوجوانوں، وہ دن یاد کرو، یہ وہ دن یاد کرو جب تم اماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں کچھ اپنا پتہ نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہیں کچھ اپنا پتہ نہیں تھا، تم محض ایک نطفہ تھے، محض ایک گندے پانی کا ایک قطرہ تھے۔ ہاں ہاں تمہاری اماں نے تمہیں کتنا سنبھالا ہے، تمہاری اماں ایک کروٹ پڑی رہتی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ قرآن میں کہتا وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں۔ ہاں ہاں کتنی مرتبہ پیٹ میں درد ہوا ہوگا جب ہم اماں کے پیٹ میں رہے ہوں گے۔ ذرا ہم سوچے تو صحیح، ہم تو پڑے سوئے رہتے ہیں، مائیں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، مائیں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، ہم تو پڑے سوئے رہتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ کبھی چھت پر ٹہلتی ہیں، کبھی آنگن میں آتی ہیں، آسمانوں کو دیکھتی ہیں، کبھی ستاروں سے باتیں کرتی ہیں، کبھی چاند کو سے باتیں کرتی ہیں، ساری رات گزار دیا کرتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا فلاں چیز نہیں کھانی ہے، اماں نے وہ کھانا چھوڑ دیا، ڈاکٹروں نے کہا فلاں چیز نہیں پینی ہے، اماں نے وہ پینا چھوڑ دیا۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، یہ تو ایسا معاملہ مرحلہ ہوتا ہے جب پورے طور پر بالکل زندگی اور موت کی بازی کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں ہاں پھر بچہ دنیا میں آ گیا، پھر بچہ دنیا میں آ گیا، ماں اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، ماں اسے بولنا سکھاتی ہے، اس کے لیے کھلونے خرید کے لاتی
ہے، اس کے لیے کپڑے خرید کے لاتی ہے، ہاں اس کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے۔ جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی اولاد، یہی بیٹا جب بڑا ہو گیا، یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی اور اس کے گھر میں اس کی بیوی آ گئی، تو اپنی بیوی کے کہنے پر کبھی ماں کو ڈانٹتا ہے، کبھی باپ کو جھڑکتا ہے، کبھی ان کو تانے دیتا ہے، کبھی ان کو تانے دیتا ہے۔ ہاں اسی کو میرے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب قیامت قریب آئے گی، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاء الرجل امرأته وعق امه وعدنا صدیقه وعفصى اباه وزارت الاصوات في المساجد وساد القبیلة فاسقهم وكان زعیم القوم ارجلهم واکرم الرجل مخافة شره وزارت القینات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها، رواہ الترمذی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جب قیامت قریب آئے گی تو وہ آقا امہ، بیٹا اپنے دوستوں کو گلے سے لگائے گا، وہ آقا امہ اور اپنی ماں کو دھکے دے گا، وعدنا صدیقہ واخشى اباہ، بیٹیاں بھی والد کو آنکھیں دکھائیں گی، بیٹے اپنے والدوں کو گھروں سے نکالیں گے، بیٹیاں بھی ماں کو ڈانٹ دیا کریں گی۔ ابو ہریرہ جب ایسا وقت آ جائے تو تم سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اے لوگوں شرم نہیں آتی ان بیٹوں کو جو اپنی ماں کو ڈانٹتے ہیں، جو اپنے والدوں سے لڑائی کرتے ہیں؟ ہاں وہ بھول جاتے ہیں یہ گھر بنایا ہوا میرے باپ کا ہے، یہ گھر بنایا ہوا میرے والد کا ہے، اس میں اس کے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہے، اپنی زندگی کا سب کچھ سرمایہ اس میں قربان کیا ہوا ہے۔ بیٹیوں کو شرم نہیں آتی اپنی ماں سے لڑائی کرتے ہوئے؟ ہم بھول جاتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، عید کا دن آتا تھا، تہوار کا دن آتا تھا، ہماری ماں غریب تھی، ہمارے باپ غریب تھے، ہمارے والد غریب تھے، ہماری مائیں کہا کرتی تھی آجی میرے لیے کپڑے مت لانا، ہمارے بھیا کے کپڑے لا دو تاکہ اس کی عید ہو جائے۔ ہمارے والد اپنے جوتے نہیں لاتے تھے، ہمارے لیے لے کر کے آتے تھے تاکہ میری عید ہو جائے۔ اے لوگوں ہم یہ دن کیوں بھول جاتے ہیں، یہ دن کیوں بھول جاتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کو کیوں ستایا کرتے ہیں؟ اے نوجوانوں تمہاری نمازیں تمہیں بخشوا نہیں پائیں گی، نہیں بخشوا پائیں گی نمازیں، نہیں بخشوا پائیں گے تمہارے روزے، نہیں بخشوا پائیں گے تم کو تمہاری عبادتیں، اگر رب ذوالجلال کے پورے طور پر لاڈلے تمہارے ماں باپ پورے طور پر ناراض ہے، اس وقت تک جنت میں تم کو فیصلہ مل نہیں پائے گا جب تک تمہارے ناراض ماں باپ میدان محشر میں تم معافی کا اعلان نہیں کر دیں۔ کرو گے انشاءاللہ والدین کی خدمت؟ کہو انشاءاللہ کریں گے۔ بہنوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ؟ بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، بچیوں کی خدمت کرو، بہنوں کا حق نہ مارا کرو، بہنوں سے محبت کیا کرو۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، اب بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر اور محبت سے سن لیجئے۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، بہن رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی ابا کو انتقال کیے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، میں 4 بہنوں کی اکلوتی بہن ہوں، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا، اب فون کرتی ہوں بھائی فون نہیں اٹھاتے، اس وجہ سے میں غریب ہوں، وہ امیر ہیں، کہیں بہن مجھ سے کچھ مانگنے نہ لگے۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے آپ کی بہن کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، دکان میں حصہ نہیں چاہیے، مکان میں حصہ نہیں چاہیے۔ بہنہ تو بھائیوں کے پیار کی بھوکی ہے، بہنہ تو بھائیوں کی محبت کی بھوکی ہے، آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھ سے بات کر لیں۔
جب اس بہن نے مجھ سے یہ کہا میں نے اپنے دل میں محسوس یہ کیا بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ اے بنگال کے اچھے لوگوں، اے غیور نوجوانوں، اگر تم دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، تم سے پورے طور پر یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ تم ہفتے میں ایک بار اپنی بہن کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو گے انشاءاللہ۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو، بہنا آپ ٹھیک تو ہیں؟ بہنا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دکھ تو نہیں ہے؟ ہاں تم شادیوں کے موقع پر اور عید کے موقع پر اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ لا کر کے دو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے کہوں گا کہ کم سے کم عید کے موقع پر 500 کا ایک جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، اپنی بہن کو بھی گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کر کے جائیں گے، آپ کی بہن محلے بھر میں دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میرے ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، اماں نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھائی میرا بڑا خیال رکھتا ہے، دیکھو یہ میرا بھیا لے کر کے آیا ہے۔ ہاں اپنے بیٹے کو ہزاروں کے کھلونے دلانے والوں، تم کم سے کم 100-200 کے گفٹ اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی ہدیہ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، آپ کے بیٹے ہزاروں روپے کے گفٹ پا کر ایک مرتبہ آپ کو تھینکس نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے ننھے سے بھانجے، آپ کے ننھے منھے بھانجے اگر 100-200 کے گفٹ انہیں دلا دو گے، وہ آپ کے پیچھے پھرتے جائیں گے، دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرے ننیحال سے آیا ہے، یہ میرے نانی کے یہاں سے آیا ہے، میرے نانی نہیں تو کیا ہوا، نانا نہیں تو کیا ہوا، میرا دیکھو ماما میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو، غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو، یتیموں کا خیال رکھا کرو، کمزوروں کا خیال رکھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص 3 کام کر کے آئے، رفق بالضعیف، کمزوروں کی مدد کرتا ہو، وشفقۃ علی الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ پورے طور پر اچھا سلوک کرتا ہو، واحسان الی المملوک، اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ محبت سے رہتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے آئے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کر کے آئے، اپنے شوہر کو راضی کر کے آئے، اس کے لیے اور رمضان کے روزے رکھ کر کے آئے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لوگوں غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو، غریبوں کی خاص خیال رکھا کرو۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ العید والا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا ایک جگہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دور کھڑا ہوا ہے، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے کپڑے میلے سے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، کہا بیٹے آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں، تم خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ تو وہ بچہ رونے لگا، کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں خوشی کس چیز کی مناؤں؟ میں تو یتیم مکہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، ان کے ابا موجود ہیں، ہمارے ابا کوئی نہیں، ان کی اماں موجود ہیں، ہماری اماں کوئی نہیں۔ ہاں وہ بچہ کہنے لگا کون ہے جو مجھ کو چپلیں خرید کے دے، کون ہے جو مجھ کو کپڑے خرید کے دے، کون ہے جو مجھ کو پورے طور پر ٹوپی خرید کے دے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے اس بچے کو یوں سینے سے لگایا اور کہنے لگے اے میرے بیٹے کیا تو اس بات پر راضی ہے
کہ محمد الرسول اللہ تجھے اپنا بیٹا بنا لے، اللہ کے رسول تجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ وہ بچہ خوش ہو گیا، یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ امام الانبیاء اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کنز العمال کے اندر یہ پورے طور پر واقعہ مل جائے گا، تاریخ دمشق ابن عساکر سب نے اس کو نقل فرمایا۔ امام الانبیاء نے آواز دی، حمیرہ لبیک یا رسول اللہ۔ اما عائشہ تشریف لے آئیں۔ عائشہ دیکھو اس کے ابا نہیں ہیں، اس کی اماں نہیں ہیں، آج عید کا دن ہے، اس بچے کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اے عائشہ یہ یتیم بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ عائشہ میں بھی یتیم ہوں، یہ بھی یتیم ہے۔ عائشہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ اما عائشہ قریب آئیں، اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی، اگر وقت کے رسول نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو جا، عائشہ بھی تجھے اپنا بیٹا بناتی ہے، عائشہ بھی تجھے اپنا بیٹا بناتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، اسے تیار کرو، اسے تیار کرو، اسے عیدگاہ لے کے جانا ہے۔ اما عائشہ اس بچے کو نہلا رہی ہیں، اس کو نہلایا دھلایا تیار کیا، آنکھوں میں کاجل ڈالا، سر کے بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی۔ امام الانبیاء نے اپنی یمنی چادر دو ٹکڑوں میں پھاڑی، ایک ٹکڑا یوں پورے طور پر تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا، دوسرا ٹکڑا اوپر سے اڑا دیا، وہ بچہ چلنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں بیٹے، آج مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، آج تیری سواری امام الانبیاء کے مبارک کندھے بنیں گے۔ میرے نبی نے اپنے مبارک کندھے پر اس بچے کو بٹھایا، اس بچے کو بٹھایا اور عیدگاہ تشریف لے گئے۔ اسی راستے سے گزرے ہیں جس راستے سے پہلے گزرے تھے۔ دیکھا پہلے ان بچوں نے دیکھا، ارے جس کو میں غریب سمجھ رہا تھا، جس کو میں یتیم سمجھ رہا تھا، جس کو میں کمزور سمجھ رہا تھا، یہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، آئے میرے بھائیوں، تم مجھے یتیم سمجھتے تھے، تم مجھے غریب سمجھتے تھے، میلا کچیلا سمجھتے تھے، آئے میرے بھائیوں سنو، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب مجھے وقت کے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اما عائشہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب میں اللہ کے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ دیکھو مجھے نہلایا اما عائشہ نے ہے، مجھے میرے آنکھوں میں کاجل ڈالا اما عائشہ نے ہے، سر کے بالوں میں تیل ڈالا اما عائشہ نے ہے، دیکھو مجھ کو کپڑے پہنایا اما عائشہ نے ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، وہ مکے کے بچے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے، کاش کاش ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہم کو بھی اللہ کے رسول اپنا بیٹا بناتے، کاش اما عائشہ مجھے بھی اپنا بیٹا بناتی، کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی، کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے، کاش اما عائشہ مجھے نہلاتی، اما عائشہ میری آنکھوں میں کاجل ڈالتی، میں بھی نبی کے مبارک کندھوں پر بیٹھ کر عیدگاہ تشریف لے جاتا۔ میرے نبی اس بچے کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب وہ بچہ بیٹھنے لگا نیچے، میرے نبی نے فرمایا، نہیں نہیں، آئے میرے بیٹے، آج تو مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ منبر میں ساتھ بیٹھے گا۔ نبی نے منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے اعلان کیا، اے لوگو سنو، جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا، یتیموں کو شامل کرے گا، کمزوروں کو شامل کرے گا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ ہاں ہاں، یہ ہے یتیموں کا مقام، یہ ہے کمزوروں کا مقام۔ آج مدرسوں والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، آج پڑھنے والے بچوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تمہیں نہیں خبر ہے، انہی کی برکت سے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، انہی کی برکت سے چاند میں چاندنی ہے، سورج میں تپش ہے، زمین سے گلہ اگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، علماء کو کتنی گالیاں دی جاتی ہیں، ہاں ہاں، تمہارے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، کلمہ طیبہ
طیب سکھائیں، بچہ پیدا ہو کانوں میں آذان وہ دے، ابا مر جائیں جنازہ وہ پڑھائیں، ثواب وہ پہنچائیں، اوپر سے تمہاری گالیاں بھی کھائیں۔ آذان کون دیتا ہے؟ تم تو پڑے سوئے رہتے ہو، یہی بیچارے علماء ہیں، تم کو نہیں پتا، تم ہم نے اور آپ نے تو گناہ کر کر کے اللہ کی زمین کو، دھرتی کو عذاب سے بھر دیا ہے۔ آسمان سے عذاب آنے والا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کے 3 بجے ہوتے ہیں، یہ مدرسے کے معصوم بچے جھوم جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نحوست سے جو عذاب آسمانوں سے اترنے والا ہوتا ہے، ان معصوم سے بچوں کی اور ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے واپس چلا جایا کرتا ہے۔ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض۔ ہاں ان علماء کو برا نہ کہا کرو، ان کے لیے تو آسمان کے ستارے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہاں زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم يعرفوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کسی کو روپیہ پیسے کا مالک نہیں بنائے کرتے، انما ورث العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جہاں تمہیں علماء مل جائیں ان سے علم سیکھ لیا کیجئے۔ علماء کی قدر کرو، طلباء کی قدر کرو، یتیموں کمزوروں کی قدر کرو، بیواؤں کی پورے طور پر عزت کرو، بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا رب نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں دی ہیں، ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، انہیں لکھائے پڑھائے، جب پورے طور پر جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی یہی وعدہ، فرمایا اگر 1 ہو، فرمایا 1 پر بھی یہی وعدہ۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والد کا انتقال ہو جائے بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے، فرمایا ہاں اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں، والد کا انتقال ہو جائے بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے، لکھائے پڑھائے اور اچھی تربیت کرے، جب وہ بڑی ہو جائیں بالغ ہو جائیں اچھے دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے، اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، تو اللہ ایسے بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں ایک دوسرے فرمایا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہیں، فرمایا 2 پر بھی یہی وعدہ، 1 ہے 1 پر بھی یہی وعدہ، بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، امت کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرو، اس کو جوڑنے کی بات کرو، وقت کی باطل طاقتوں سے پورے طور پر نپٹنے کے لیے بھی تیار رہو، اللہ سے دعائیں بھی کرو، علماء کرام کی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ہاں بڑی کثیر تعداد میں آپ موجود ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں، تھکن کے بھی بہت سارے احساسات ہیں، صبح پھر سفر پہ نکلنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئیں جو آئندہ ابھی کہی جانے والی ہیں سب پر اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو پورے طور پر سلامت با سعادت رکھے۔ تمام اراکین کمیٹی اے رب کائنات جتنے حضرات نے اس میں جس بھی سے اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے۔ جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کسی وجہ سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی رد نہ فرمائے۔ آپ حضرات جتنی زندگی گزری سو گزری، آج سے عہد کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، جتنی زندگی گزری آج کے بعد سے جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ وہ ایک دائی کی زندگی ہوگی، وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کہو انشاءاللہ ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے۔
گے. ہم محبت کے اعتبار سے بھی, ملی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی آج سے وعدہ کرو ہم انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, بہنوں کو ان کا حق دیں گے, بیٹیوں کی عزت کریں گے, والدین کی خدمت کریں گے, آپس کے تمام بگڑے ہوئے تعلقات کو بنائیں گے. ماں باپ ناراض ہیں انہیں انشاءاللہ منائیں گے, اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں گے, علماء کرام کی انشاءاللہ قدر کریں گے. اللہ آپ سب کو اور آپ کی برکتوں سے مجھ خاکسار کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین. الحمدللہ.